بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عید کے ایام کیسے گزاریں یا ہماری مصروفیات و ترجیحات عید کے ایام میں معاشرے کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے۔ چونکہ میں خود ایک اچھے معاشرے کو پروموٹ کرنے کا خواہاں ہوں، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے۔ عید کے ایام خوشیاں منانے اور خوشیاں بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی بات کو میں دلائل سے ثابت کرنے کے بعد پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ عید کی خوشیاں نہ اس وقت تک منائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی بانٹی جا سکتی ہیں جب تک ہم آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کے گلے شکوے، غم و غصہ، قدورتیں، نفرتیں اور کینہ اور حسد جیسا وائرس ہمارے اندر موجود ہوگا۔ عید انہی چیزوں کے خاتمے کا نام ہے۔ عید الاضحیٰ کہتے کسے ہیں؟ عید الاضحیٰ اسے کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مال جان، اپنی مرضی اور خواہش اللہ کے سپرد کیا تھا، آج ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے اپنی جان، مال، اپنی مرضی اور خواہش اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری قربانی کی قبولیت تک مشکوک ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہماری مرضی اور خواہشات ان نفرتوں اور قدورتوں کے آگے رکاوٹ کیوں ہے؟ جب ہم اپنی مرضی اور خواہش کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اس پر ہمارا عمل دخل کا حق کیسا؟ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عید الاضحیٰ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم آپس کی نفرتوں کو بھلا کر پیار، محبت اور حسن و سلوک پیدا کریں۔ تو پیار و محبت اور حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے گھر کے چھوٹے بچے ہیں، پھر گھر کے بڑے افراد کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار پیار و محبت، اظہار مبارکباد، اور اس کے بعد رشتہ داروں کا نمبر ہے، پھر دوستوں، ہم جولیوں اور کلاس فیلوز اور کولیگز سے خوشیوں کو شیئر کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے بغل گیر ہونا اور ان کو ملاقاتیں ان سے کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کی دعوت کو قبول کرنا اور ملاقاتوں کے لیے باقاعدہ ان سے کانٹیکٹ کرنا اور آپس میں شیڈول کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دراصل یہی عید کی روح ہے اور یہی عید کی حقیقت ہے، نہ کہ خود اچھے کپڑے پہننے کا نام عید ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہم بات کریں گے کہ عیدی کے ذریعے بھی معاشرے میں ایک محبت کا پیغام جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچوں کو، گھر کے بڑے افراد، اپنے سے چھوٹوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنی حیثیت کے مطابق عیدی دینا، اور اگر کوئی بہن بھائی گھر سے دور ہیں تو ان کو باقاعدہ عیدی بھجوانا، ہمسایوں کے بچوں کو عیدی دینا، اور اسی طرح اپنے ارد گرد رہنے والے مسکین، غریب یا یتیم یا شہداء کے گھر جا کر ان کو عیدی دینا، نہ صرف عیدی بلکہ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ اسپیشلی ہمارے ارد گرد رہنے والے یتیم بچے، ان کو اس قدر پیار و محبت دینا کہ ان کو والد کی محرومی کا احساس تک نہ ہو۔ تھرڈ نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ عید کے دنوں میں ان لوگوں کے گھر جانا جن کے اپنے پیارے کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ فوت ہو گئے اور وہ ان کی خوشیوں میں شامل نہ ہو سکے، تو ان کو گھر جا کر ان کو دلاسا دینا، ان کے غم کو ہلکا کرنا، لیکن یہ بات مد نظر رکھنا کہ کہیں ہمدردی میں ایسے الفاظ نہ زبان سے نکل جائیں جس سے ان کا غم تازہ ہو جائے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ فورتھ نمبر پہ ہماری عید کے ایام میں یہ بھی مصروفیات ہم میں شامل ہونا چاہیے کہ اس موقع پہ ہم اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ان کی ملاقات کے لیے قبرستان جانا اور ان کی قبروں پر پھول کی پتیاں نچھاور کرنا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے ہم یہ ٹرینڈ بنا دیں کہ ہم ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے، ایک گلدستے کے ہمراہ جانا جو اس بات کا غماز ہوگا کہ مرنے والے ہمارے دلوں سے اترے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ساتھ ہی ان کو نیکی یا کوئی اور اس کا کلام الہی ان کو اصالِ ثواب کرنا تاکہ ان کو بھی بھرپور افادیت ہو۔ والسلام۔